الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فاضل ذیشان، عالم بعمل، پاسبان آداب شریعت، حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ سب احباب بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل پاک مسجد قباء کی تعمیر نو کے بعد افتتاحی تقریب ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس مسجد کی تعمیر نو کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مال مسجد میں لگ گیا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا وقت مسجد میں صرف ہوا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ جنہوں نے مسجد کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک مسجد کی تعمیر نو کو ہمارے اس معاشرے کے لیے باعث برکت بنائے۔ مسجد تعمیر کرنا، اس کی فضیلت میرے آقا کریم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ وفی روایت قصرا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے قطع پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ ہے، تو اگر چڑیا کے گھونسلے جتنی کوئی مسجد بنائے تو اس مسجد میں تو پیر بھی نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر حدیث میں یہ کیوں فرمایا کہ جس نے قطع پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اسے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پوری مسجد نہیں بنا سکتا، وہ مسجد میں ایک اینٹ لگا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی پورا محل ہی تیار فرمائے گا۔ جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگائی ہے، اللہ اسے بھی جنت میں پورا محل ہی عطا فرمائے گا۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق مسجد بنائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔
بندہ 5 مرلے میں مسجد بنائے تو اللہ جنت میں 5 مرلے کا محل نہیں دے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق محل عطا کرے۔ بندہ مسجد بنائے گا تو بھٹے سے اینٹیں لے گا، سیمنٹ سریا لے گا، دنیا کی فیکٹریوں میں بنی ہوئی چیزوں سے مسجد بنائے گا، لیکن اللہ اس کے بدلے میں جو محل عطا فرمائے گا وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا ہوگا، وہ زبرجد کی اینٹوں کا بنا ہوا ہوگا، وہ یاقوت کی اینٹوں کا ہوگا۔ تو بندہ اپنی طاقت کے مطابق مسجد بنائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق محل عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اعلان ہوگا اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تو مکان سے پاک ہے، جسمانیت کے تقاضوں سے پاک ہے، تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں جو لوگ مسجدیں آباد کرتے تھے آج میں انہیں ایسا قرب عطا کروں گا جیسے پڑوسی کو قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی مسجدیں آباد کرنے والے کو حشر کے دن اللہ کا انتہائی قرب ملے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ لوگ خورشید قیامت کی تمازت سے جل رہے ہوں گے، لیکن جنہوں نے مسجد سے دل لگایا، مسجد آباد کی، اللہ حشر کے میدان میں انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ عافیت میں ہوں گے، وہ امن میں ہوں گے۔ مسجدیں شفاعت کریں گی، مسجدیں لوگوں کے ایمان کی گواہی دیں گی۔ حساب کتاب سے فارغ ہو کے جب لوگ جنت کی طرف چلیں گے تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے پل صراط سے گزرنا، بال سے باریک تلوار سے تیز، اس پل سے گزرنا ایک مشکل کٹھن مرحلہ ہے حشر کے میدان میں۔ لیکن دنیا میں آپ جس مسجد سے محبت کرتے ہیں نا، وہ پل صراط پہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ دل چونکہ پہلے ہی اس مسجد سے لگا ہوا تھا، دل مانوس تھا اس مسجد سے، فرشتے کہیں گے جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، وہ مسجد ہے جسے تم آباد کرتے تھے۔ بندہ دوڑ کے اس مسجد میں چلا جائے گا، مسجد اسے اٹھا کے پل صراط سے گزار کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گی۔ اس دن پتہ چلے گا وہ لوگ بڑے چنگے رہ گئے جو مسجدوں میں آتے جاتے تھے۔ یہ مسجدیں پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بن جائیں گی، سبب بن جائیں گی۔ مسجد کی محبت پل صراط سے گزار کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گی۔ مسجد بنانے کے اور بھی کئی فضائل ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، میں نے چند ایک فضائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ مسجد کی محبت ہی اللہ کی خاص عطا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد کی اتنی فضیلت کیوں ہے، کیوں اتنے فضائل مسجد کے حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں؟ جو آدمی دوپہر کی گرمی میں ظہر پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اللہ اسے حشر کی گرمی سے بچا لیتا ہے۔ جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف آتا ہے اللہ حشر کے دن اسے نور عطا فرمائے گا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جسے رحمت کا قطرہ مل جائے اس کی تو بات بن جاتی ہے، تو جس کے لیے دروازے کھل جائیں۔ اللہم افتح لی باب رحمتک یا ابواب رحمتک، یہ نہیں دعا کہ یا اللہ رحمت کا ایک دروازہ کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو مسجد رحمتوں کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ اتنی فضیلت کیوں ہے مسجد کی؟ دنیا امتحان کا گھر ہے، آزمائش کی جگہ ہے، دنیا رنگینیوں اور دلچسپیوں کی جگہ ہے، غفلت کی جگہ ہے۔ اس میں نفس کو اپنی طرف کھینچنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، اور دنیا میں پڑھ کے بندہ اپنی تخلیق کا مقصد بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔
مسجد ہمیں دنیا سے نکال کے اس مقصد سے جوڑ دیتی ہے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، مسجد ہمیں اس کے ساتھ جوڑتی ہے. دنیا غفلت کی جگہ ہے، اور اس دور میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سائنسی ترقی عروج پہ ہے، اور اس سائنسی ترقی میں روز نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. پہلے بڑی سکرین آئی ٹیلی ویژن والی، پھر موبائل، پھر اس میں چھوٹی سکرین آ گئی، جیب میں سکرین لے کے ہم چل رہے ہیں. پھر اس کے اندر سوشل میڈیا، پھر اس میں میٹاورس، AI، اب پتہ نہیں اور کیا کیا بلائیں ابھی آ رہی ہیں. تو اس دور میں ہماری حالت اس بچے جیسی ہو گئی ہے جو میلہ دیکھنے گیا اور میلے کی رونق میں کھو گیا. میلے کی چکا چوند میں، رونق میں وہ کھو گیا اور گھر کا رستہ بھول گیا. یہ یاد ہی نہ رہا کہ میرا گھر کس طرف ہے، دل میلے سے ہی لگا بیٹھا. اس دور میں اکثریت ایسی ہے جو اس پر بڑے خوش ہیں کہ انسانوں نے ترقی کی ہے یا کر رہے ہیں، پر یاد رکھیں یہ جتنی ترقی ہے یہ حیوانیت کی ترقی ہے. پہلے ہم گدھے پہ، گھوڑے پہ، اونٹ پہ سفر کرتے تھے، اب ہم کار میں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں. تو سواری بدل گئی، سواری میں ہم نے ترقی کر لی. پہلے ہم کچے مکانوں میں رہتے تھے، اب ہم نے پکے مکان بنا لیے. یہ ترقی ہم نے کی ہے رہائش میں. پہلے رابطہ 2 مہینے بعد ہوتا تھا، خط لکھا ہے، بھیجا ہے، ادھر پہنچا ہے، پھر انہوں نے جواب دیا ہے، مہینہ لگ جاتا تھا. اب ٹیلی فون آ گیا، 1 سیکنڈ میں رابطہ. تو آمد و رفت میں ترقی ہوئی. یہ جتنی ترقی ہوئی ہے، رہائش میں ترقی ہو گئی، سواری میں ترقی ہو گئی، لباس میں ترقی ہو گئی، رابطے میں، مواصلات میں ترقی ہو گئی. یہ ساری ترقی حیوانیت کی ترقی ہے. مجھے بتائیں انسانیت نے کیا ترقی کی ہے؟ دسمبر میں گجرات کا ہی واقعہ ہے، سرائے عالمگیر کی ایک عورت دنیاوی محبت میں مبتلا ہوئی، ماں نے اپنے 3 بچوں کو زہر کھلایا. جب وہ مر گئے تو ان پہ تیزاب چھڑکا، ماں نے بچوں کو دفنایا. یہ انسانیت کی ترقی ہم نے کی. ہم نے آج جتنی ترقی کی ہے وہ حیوانیت کی ہے. رہائشوں کی ترقی ہے، سواریوں کی ترقی ہے، لباس کی ترقی ہے، اور یہ مواصلات کی ترقی ہے. اخلاقیات میں کیا ترقی کی ہے ہم نے؟ کردار سازی میں کیا ترقی کی ہے؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں بھی بچوں کو قتل کرتی ہے؟ ہم نے تو دیکھا تھا کہ چیل حملہ کرتی ہے نا چوزوں پہ، تو مرغی لڑتی ہے چیل کے ساتھ. مرغی کیوں دوڑتی ہے چیل کے پیچھے؟ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. شیر حملہ کرے بھینس کے بچوں پہ، کٹے یا کٹی پہ شیر حملہ کرے نا، تو بھینس لڑتی ہے شیر کے ساتھ. کس لیے؟ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. چڑیا چونچ میں دانہ ڈالتی ہے، خود نہیں کھاتی، اڑتی ہوئی گھونسلے میں آتی ہے، اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے. لیکن اس دور کا انسان حیوانوں سے بھی نیچے چلا گیا کہ اپنے بچوں کو خود قتل کر رہے. حیوان تو اتنی محبت کریں کہ مرغی لڑتی ہے چیل کے ساتھ، بھینس لڑتی ہے شیر کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے. اور آج انسان اتنا گر گیا کہ ماں نے قتل کیے اپنے بچے. اور دوسری طرف پاکستان میں ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ اولاد نے ماں باپ کو قتل کیا. پشاور میں واقعہ ہوا، 13-14 سال کا بچہ PUBG گیم کھیل رہا تھا، باپ نے منع کیا، اس نے باپ کو گولی مار دی. ماں آگے بڑھی، اس نے ماں کو بھی قتل کر دی. اصل میں جو بچے سن 2000 کے بعد پیدا ہو رہے ہیں اور موبائل سے ہی بڑے ہو رہے ہیں، ان کے ذہن کی سیٹنگ، جو پردے ہیں نا، وہ 2000 سے پہلے والے بچوں سے مختلف ہیں. اور ہم تو سن 1970 یا 80 کے جو لوگ ہیں، یا 70 کے یا اس سے پہلے کے، ان کے ذہنوں کی سیٹنگ اور ہے.
دماغ کے پردوں میں ایک پردہ ہوتا ہے تجزیہ کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا. وہ چیزوں کا تجزیہ کر کے اور فیصلہ کرنے والا پردہ موبائل نے ڈیمیج کر دیا. اب تجزیہ کرنے میں دقت پیش آتی ہے. تو جو بچے 10 سال کی عمر سے چھوٹی عمر میں ہی موبائل استعمال کر رہے ہیں وہ فیصلہ ہی غلط کر رہے ہیں کہ باپ کو گولی مار رہے ہیں. اور پھر اگر وہ بچہ موبائل کے ساتھ ساتھ آئس کے نشے پہ بھی لگ جائے تو پھر دماغ اور ہی کمزور ہو جائے گا. عالمی ادارہ صحت نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ اس وقت دنیا میں جو بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں ان میں تیسرے نمبر پر جو بیماری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے وہ دماغی مرض ہے، اور اس کا سبب موبائل کا غلط استعمال. میاں والی میں واقعہ ہوا، بچی پیدا ہوئی، باپ نے غالباً شاہ زیب نام تھا اس شخص کا، اس نے اپنی بچی کو گولیاں مار دی تھیں. اور جب صحافی نے پوچھا کہ تو نے اپنی بچی کو کیوں گولیاں ماری، وہ کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. چلیں جو واقعات ہونے تھے ہو گئے. میاں والی میں باپ نے بچی کو قتل کیا، ادھر بھمبر میں ماں نے 3 بچوں کو قتل کیا، ادھر پشاور میں بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا. جو واقعات ہو گئے وہ ہو گئے. آئندہ ایسے واقعات کو روکنا چاہیے یا نہیں؟ چند دوستی بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ماں باپ کو مارے یا اولاد ہمیں تکلیف دے؟ اس چیز کو رواج دینا چاہیے یا روکنا چاہیے؟ تو روکنے کے لیے آپ نے لائے عمل کیا بنایا ہے؟ آئندہ معاشرے کو اس بد اخلاقی سے روکنے کے لیے آپ نے منصوبہ بندی کیا کی ہے؟ کیا سوچا ہے آپ نے کہ آئندہ ہم نے اپنے معاشرے کو جنگل نہیں بننے دینا، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. اس کے لیے آپ نے کوشش کیا کی ہے؟ اس کے لیے آپ نے منصوبہ بندی کیا کی ہے؟ مسجد قباء کی تعمیر نو کرنے والوں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. مسجد بنانا، مسجد آباد کرنا، یہ معاشرے میں اخلاق حسنہ کی ترویج اور اشاعت کا ذریعہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا آئندہ ایسے واقعات روکنے کے لیے. تو یہ جو آپ نے مسجد کی تعمیر نو کی ہے یہ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے کہ مسجد ذہن کو پاک کرتی ہے، مسجد رب کے آگے جھکنا سکھاتی ہے، مسجد پرہیزگاری سکھاتی ہے. لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یہ وہ مسجد ہے کہ پہلے دن سے اس کی بنیاد پرہیزگاری پہ رکھی گئی ہے. مسجد کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے؟ تقوی پر، پرہیزگاری پہ. معاشرے میں تقوی کی ضرورت ہے، معاشرے میں پرہیزگاری کی ضرورت ہے، معاشرے میں اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے. اس معاشرتی ضرورت کو مسجد پورا کرتی ہے، کیونکہ مسجد کی بنیاد ہی اس چیز پر رکھی گئی ہے کہ مسجد معاشرے میں اخلاق حسنہ کو پھیلاتی ہے. مسجد کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. آگے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس سے پہلے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. محبوب و مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں. پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے نمازی طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. طہارت کو وہ مجبوری کا وضو نہیں کرتے، شوق کا وضو کرتے ہیں. ایک ہے مجبوراً غسل کرنا، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے وضو کرنا، ایک ہے شوق کا وضو کرنا، محبت سے وضو کرنا. مسجد نے ان کے اندر پاکیزگی کی محبت پیدا کر دی. جو ہی مسجد کا تصور آئے پاکیزگی کا خیال آتا ہے. پلید جسم کے ساتھ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے نماز میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو گویا مسجد ظاہر کو پاک کرتی ہے
اور جب ظاہر پاک ہوگا نماز میں داخل ہوں گے، نماز باطن کو بھی پاک کرتی ہے، خضوع و خشوع بخشتی ہے، اندر کو پاک کرتی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد نے نمازیوں کو پاکیزگی بخشی، جب یہ پاکیزگی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بندے اللہ کے محبوب بن گئے جن کی سوچ بھی پاک ہے، جن کا کردار بھی پاک ہے۔ دنیا میں اس وقت جو جنگ ہے نا، وہ پاکی اور پلیدی کی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ ملک ہیں جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بغیر نکاح کے بچے پیدا کرتے ہیں۔ 40% شناختی کارڈ ایسے ہیں جن پہ باپ کا نام کوئی نہیں لکھا ہوا، اور ان کی ساری معیشت، نظام معیشت سود پہ کھڑا ہے۔ سودی بینک ہے، سودی نظام وہاں ختم کریں معیشت ڈھیر ہو جائے گی۔ تو ایک طرف وہ ملک ہیں جو چاہتے ہیں دنیا میں گندگی پھیل جائے، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بغیر نکاح کے بچے پیدا کرتے ہیں اور سود کو عام کر رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں شراب بھی پھیل جائے اور یہ گندگی پھیل جائے۔ پچھلے ہفتے ہمارے بھی ایک سابقہ وزیر نے بیان دیا کہ شراب کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان میں بھی۔ تو اس وقت پاکی اور پلیدی کی جنگ ہے۔ ایک طرف وہ ملک ہیں جو پلیدی پھیلانا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد قباء کی تعمیر نو کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم پاکیزگی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہم طہارت کو پسند کرنے والے ہیں، ہم پاک پیغمبر کے غلام ہیں۔ ہمارے آقا پاک ہیں، ہمارے آقا پاک، سارے پیغمبر پاک ہیں، حضور تو پیغمبروں کے سردار ہیں۔ تمام نبی معصوم ہیں، حضور تو سید المعصومین ہیں۔ سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضور پاک ہیں اور دنیا میں پاکیزگی پھیلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کھاؤ تو پاک، پیو تو پاک، رشتے ہوں تو پاک، سوچ ہو تو پاک، اور دل میں ارادے ہوں تو پاک۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ کوئی پلید شخص اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے، اور مسجد وہ پاکیزگی کا سفر کرواتی ہے کہ بندے کو دنیا سے نکال کے اس کے ظاہر اور باطن کو پاک کر کے بارگاہ ذوالجلال میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ہمیں معاشرے میں پاکیزگی کی ضرورت ہے تو ہمیں مسجد کی ضرورت ہے۔ 2 مقصد مسجد کے میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے نا، اللہ کی معرفت، پہچان، عبادت، مسجد اس سے جوڑتی ہے۔ دوسرا، مسجد ہمیں فکر و عمل کی پاکیزگی بخشتی ہے۔ تیسری ضرورت، مسجد ہمیں معاشرے میں رہنا سکھاتی ہے۔ حدیث پاک ہے کچے پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، کچا تھوم کھا کے، لہسن کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ کیوں؟ منہ سے بدبو آئے گی تو ساتھ والے نمازیوں کو اذیت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے مسجد سکھاتی ہے دوسروں کی اذیت کا احساس کرو۔ ویسے پیاز حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے، اور تھوم بھی حلال ہے، لیکن اس طرح استعمال نہ کرو، حلال کو بھی اس طرح نہ استعمال کرو کہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ مسجد میں آؤ تو چونکہ اجتماعیت ہے، آپ کے ارد گرد لوگ نمازی ہوں گے،
تو کچے پیاز یا کچا لہسن نہ کھا کے آؤ کہ منہ سے بدبو آئے اور دوسروں کو اذیت ہو۔ مسجد سکھاتی ہے دوسروں کا احساس کرنا۔ ویسے اگر کسی کو اذیت ہو بھی جائے، بندہ کچے پیاز کھا کے آ گیا ہے، تھوم کھا کے کچا آ گیا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اگر ساتھ والے نمازی کو اذیت ہو بھی تو کتنی اذیت ہوگی؟ تھوڑی سی، کوئی بہت زیادہ زخم تو نہیں نہ آ جائے گا، کوئی خون تو نہیں نکلے گا۔ اب ذرا اندازہ کریں جو دین اس قدر دوسروں کا احساس کرنے کا درس دیتا ہے، وہ اس سے بڑی اذیت کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ اس سے بڑی تکلیف کی اجازت کیسے دے گا؟ تو مسجد ہمیں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے، دوسروں کا احساس کرنے کا درس دیتی ہے۔ جس آدمی کے پاس دولت ہے نا، پیسے ہیں، وہ مکان بنا سکتا ہے، اور جس کے پاس احساس ہے وہ گھر بنا سکتا ہے۔ مکان میں اور گھر میں فرق ہوتا ہے۔ مکان اینٹوں سے، سیمنٹ، سریے سے بن جاتا ہے، اور گھر ایک دوسرے کا احساس کرنے سے بنتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، گھروں میں نہیں رہتے۔ مکان پیسوں سے بنتے ہیں، سیمنٹ سریے سے بنتے ہیں، اور گھر اچھے اخلاق سے بنتے ہیں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا خوش نصیب ہوں، آپ کی صحبت قرب مل گیا۔ 10 سال حضرت انس نے خدمت کی ہے حضور کی۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کا قرب مل جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، انس جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ کیا وظیفہ بتایا اپنے قرب کا؟ ادب کس کا کرنا ہے؟ بڑوں کا۔ تو جہاں سارے بڑے ہوں، چھوٹا ہو ہی کوئی نہ۔ ویسے آج کل کوئی چھوٹا بھی ہوتا ہے؟ آج کل تو چھوٹا ہے ہی کوئی نہیں، آج کل تو سارے ہی بڑے ہیں۔ ادب تو وہ کرے گا نا جو کسی کو اپنے سے بڑا سمجھے گا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا۔ جس گھر میں سارے ہی بڑے ہوں، اس گھر میں پھر جھگڑے ہی جھگڑے۔ اسکول میں ہیڈ ماسٹر کتنے ہوتے ہیں؟ تو اگر سارے ہی ہیڈ ماسٹر ہوں تو پھر اسکول کا نظام چلے گا؟ گھر میں بھی کسی ایک کو سربراہ بنانا ہوگا، پھر گھر امن و سکون سے چلے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، انس اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ مسجد ہمیں یہ اخلاق بھی سکھاتی ہے۔ اقامت ہوتی ہے کہ وڈے وڈے گئے آ جاؤ، ذرا جماعت کھڑی ہو جائے۔ اس وقت بچوں کو چاہیے پریشان نہ ہو، جب عمر چھوٹی ہے تو پھر شوق سے پیچھے کھڑے ہوں کہ حضور نے فرمایا جو بڑوں کا ادب کرے گا جنت میں میرا قرب ملے گا۔ اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ مسجد میں چھوٹوں پر شفقت کریں، یہ نہ کہ بھئی چھوٹے جو ہیں ان کے ساتھ ہم جیسا چاہیں بول سکتے ہیں، نہیں، شفقت کریں، یہ آپ کو حضور کے قریب لے جائے گا۔ تو مسجد ہمیں معاشرے میں رہنا سکھاتی ہے، مسجد ڈسپلن سکھاتی ہے، نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ ایک امام کے پیچھے سارے جھک رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے نماز شروع کر رہے ہیں، اکٹھے سلام پھیر رہے ہیں۔ مسجد وقت کی اہمیت بھی سکھاتی ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا ہماری مسجد میں جماعت کتنے بجے ہے، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا، ذرا میں نماز پڑھ کے آتا۔ وہ وقت کی پابندی جو ہے مسجد سکھاتی ہے، اور ڈسپلن سکھاتی ہے، نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ 2 پہلو میں نے آج آپ کے سامنے مسجد کی افتتاح کے حوالے سے بیان کیے ہیں، مسجد کی فضیلت اور مسجد کی ضرورت و اہمیت۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں، جہاں مسجد کے اخروی فوائد ہیں، جہاں مسجد ہمیں زندگی گزارنے کی جانچ سکھاتی ہے، وہیں مسجد دنیاوی کامیابیوں کے دروازے بھی کھلوا دیتی ہے۔ ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان
مرحوم و مغفور، انہوں نے ایک مسجد بنوائی تھی سہاوا کے قریب. راول پنڈی کی طرف جائیں تو سہاوا سے تھوڑا سا آگے ہوں تو ایک سڑک چکوال کی طرف جاتی ہے، دوسری اس کے متضاد بشندور کی طرف جاتی ہے. وہاں بشندور والی سڑک پہ مڑیں تو آگے حضرت شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے. یہ فاتح تھے، بڑے حکمران تھے، بڑے جرنیل تھے. انہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے روحانی اشارے سے بلایا تھا. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے مسجد بنوائی مزار کے ساتھ. اس کے افتتاح کے موقع پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں جس مقام تک پہنچا ہوں مسجد کی وجہ سے پہنچا ہوں. میرا والد اس وقت جب میں سکول پڑھتا تھا، میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میرے عبد القدیر کو کامیاب کر. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس وقت سے میرے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہو گئی. میرا باپ مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا رہا، اللہ میرے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولتا رہا. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا میں جس مقام تک پہنچا ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے پہنچا ہوں، مسجد کی محبت کی وجہ سے پہنچا ہوں. لاہور کی بادشاہی مسجد آپ سب نے دیکھی ہوگی، جو لاہور میں نقشہ ہے نا کہ ادھر قلعہ ہے، درمیان میں باغات کی جگہ ہے، دوسری طرف مسجد ہے. یہی نقشہ دلی میں ہے. 2-3 دفعہ میں ہندوستان بھی گیا ہوں. ادھر لال قلعہ ہے، درمیان میں باغات ہیں، ان میں کچھ مزارات بھی ہیں، بازار بھی ہیں. دوسری طرف بادشاہی مسجد ہے دلی میں، لال مسجد. شاہ جہان نے جب یہ مسجد بنوائی تو آرکیٹیکٹ سے کہا کہ مسجد کی سیڑھیاں اتنی اونچی رکھنی ہیں، جب نمازی جوتے اتار کے مسجد میں جائیں نا، ادھر میں محل میں اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرا تاج نمازیوں کے جوتوں سے نیچے ہونا چاہیے، نمازیوں کے جوتے میرے تاج سے اونچے ہونے چاہیے. اس نے اس ترتیب سے مسجد کا نقشہ بنوایا اور شوق سے مسجد تعمیر کروائی. ایک رستہ اس نے محل سے مسجد تک انڈر گراؤنڈ بنوایا کہ اگر ہنگامی طور پہ مجھے مسجد جانا پڑے بغیر محافظوں کے، بغیر پروٹوکول کے، میں خود اکیلا بھی جا سکوں، تو انڈر گراؤنڈ اس نے محل سے مسجد تک رستہ بنوایا. مسجد اس نے بڑے شوق سے بنوائی، بالکل لاہور کی مسجد کی طرح، وہ بھی کھلی مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے. شاہ جہاں کے دل میں آرزو تھی کہ علماء نے بتایا ہے رسول اللہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں تو شہیدوں کے نبی بھی. اعلیٰ حضرت نے لکھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. 2 دفعہ قسم اٹھا کے اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے آپ زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. شاہ جہان کے دور میں بھی علماء حقہ نے یہی عقیدہ بیان کیا تھا. اس نے دل میں آرزو رکھی ہوئی تھی، میں نے شوق سے مسجد بنوائی ہے، کاش کبھی حضور میری مسجد میں تشریف لائیں، کاش مجھے حضور کی زیارت ہو، یا مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ حضور نے میری یہ کوشش قبول کر لی ہے، حضور اپنی امتی کی اس کوشش سے خوش ہیں. بادشاہ محل میں سویا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہے مسجد کے سین کے درمیان تالاب تھا وضو کے لیے. وہ دیکھتا ہے حضور تالاب کے کنارے تشریف فرما ہیں اور تازہ وضو فرما رہے ہیں. شاہ جہان کی آنکھ کھلی، دوڑ پڑا، وہ جو انڈر گراؤنڈ رستہ بنایا تھا نا اس سے دوڑ پڑا کہ میں چل کے حضور کی زیارت کروں. حضور تشریف لائے ہیں، حضور میری مسجد میں تشریف لائے ہیں. دوڑ پڑا وہ مسجد کی طرف. جب مسجد میں پہنچا تالاب کی طرف دیکھا، رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی. سوچا کہ جہاں میں نے خواب میں دیکھا نا حضور بیٹھے وضو فرما رہے ہیں، چلو وہاں تک تو چلتا ہوں. جب تالاب کے اس کنارے پہنچا تو کیا دیکھا، پانی کے کچھ چھینٹے پڑے ہوئے ہیں باہر، جیسے ابھی ابھی کوئی وضو کر کے گیا ہے. بادشاہ نے چھڑی سے وہاں نشان لگا دیا.
صبح معمار کو بلا کے 2 فٹ دیوار بنوا دی، اس پر فارسی میں تحریر لکھوا دی. میں نے اس کی زیارت کی ہے، پڑھا اس تحریر کو، ویسے نیٹ پہ بھی موجود ہے، تصویر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس تحریر میں اس نے لکھا خبردار یہاں کوئی پیر نہ رکھے، میں نے خواب میں دیکھا ہے حضور یہاں تشریف فرما. علماء کتابیں لکھ کے عقیدہ محفوظ کرتے ہیں، بادشاہ نے وہ عمارت بنا کے اوپر تحریر لکھ کے عقیدہ محفوظ کر دیا. حضور آج بھی زندہ ہیں، جہاں تشریف لے جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. شوق قبول ہو گیا. بادشاہ کا شوق تھا کہ میں نے مسجد شوق سے بنائی ہے، پتہ نہیں اس بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول بھی ہے یا نہیں. حضور نے زیارت کروا دی، بادشاہ کا دل خوش ہو گیا کہ میرا یہ عمل حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو عمل کر رہی ہے حضور کی بارگاہ میں اعمال پیش ہو رہے ہیں. جن دوستوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے میں انہیں مبارک دیتا ہوں، آپ کی کوشش حضور دیکھ رہے ہیں، آپ کی یہ مسجد سے محبت حضور دیکھ رہے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. مضارعہ پہ سین کیوں آ گیا؟ فَسَيَرَى اللَّهُ، اللہ دیکھے گا، جبکہ اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جب بندہ عمل کر رہا ہے. اللہ تو عمل سے پہلے بھی جانتا ہے کہ بندہ کون سا عمل کرے گا. پھر مضارعہ پہ سین کیوں آیا؟ فَسَيَرَى اللَّهُ، اللہ دیکھے گا. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ عمل کر لیتا ہے فرشتے لکھ کے پھر بارگاہ ذوالجلال میں عمل پیش کرتے ہیں، قبولیت کے لیے یا رد کرنے کے لیے. اور وہ عمل حضور کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں، چونکہ آیت میں وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول تمہارے اعمال دیکھے گا. وَالْمُؤْمِنُونَ، اس کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے اولاد جو عمل کرتی ہے ماں باپ کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، مرید جو عمل کرتے ہیں مرشدوں کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، شاگرد جو عمل کرتے ہیں استادوں کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں. یہ مسجد قباء نئی بنی ہے یا تعمیر نو ہوئی ہے؟ تو جنہوں نے پہلے بنائی تھی نا انہیں دکھائیں گے فرشتے قبر میں جائیں گے کہ جو تم بنا کے آئے تھے نا اب نہیں بنی ہے. والمومنون، فرمایا عمل کرو، تمہارے عمل اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھے گا اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے. بعد والی امت کے اعمال صحابہ کو دکھائے جاتے ہیں، بعد والی امت جو عمل کر رہی ہے پہلی امت کو وہ عمل دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو آج امت یہ کر رہی ہے. تو جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر نو میں حصہ لیا ہے وہ خوش نصیب ہیں. اگر ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں آباء و اجداد تو ان کو بھی قبروں میں اولاد کا یہ عمل دکھایا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے اتنا پیسہ مسجد میں لگایا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ جو عمل دکھانے والی روایت ہے کہ اولاد کے عمل ماں باپ کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے اولاد نیک عمل کرے ماں باپ کو قبروں میں عمل دکھائے جائیں ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو اور نیکیوں کی توفیق دے. اور اگر اولاد پیچھے برے عمل کر رہی ہو اور ماں باپ کو قبروں میں وہ برے عمل جا کے دکھائے جائیں تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا سخت جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ اولاد کتنی حرمہ نصیب ہے، کتنی بدبخت ہے جو ماں باپ کو قبروں میں بھی آرام نہیں لینے دیتی، جو قبروں میں بھی ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہی. اس لیے پچھلوں کے عمل اگلوں کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں. یہ مسجد کی تعمیر نو یقیناً آپ سب کے والدین آباء و اجداد کے لیے نزول رحمت کا باعث ہے. شاہ جہان کی خواہش تھی میں نے مسجد تعمیر کی، کاش مجھے پتہ چل جائے یہ عمل قبول ہے یا نہیں، رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی. آخری بات عرض کر رہا ہوں، جرمنی کا ایک شہر ہے نیورنبرگ، اسٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں المدینہ مسجد
میں وہاں ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا تو میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ یہ مسجد پہلے نائٹ کلب تھا، شراب خانہ تھا، اور اس کا مالک غیر مسلم تھا۔ جس دن اس نے کلمہ پڑھا ہے 4 کروڑ روپے کی جگہ اس نے مسجد کو دے دی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں آج سے 15 سال پہلے 4 کروڑ کی بھی ویلیو ہوتی تھی، آج سے بہت زیادہ تھی۔ میں اس نو مسلم سے ملا، وہ ابھی بھی خیر زندہ ہے۔ میں اس نو مسلم سے ملا، میں نے کہا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ والدین غیر مسلم ہیں، بہن بھائی غیر مسلم، تو نے اسلام قبول کیا ہے، سبب کیا بنا؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مسجد بلال گیا ہوں، نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ وہاں مسجد بلال بھی ہے، اسی شہر نیورنبرگ میں۔ کہتا ہے میں صبح اٹھ کے مسجد چلا گیا، انتظامیہ سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے، تو بے شک نماز کے وقت آ جانا، نمازیوں کے جوتے صاف کر لینا، اپنا خواب پورا کر لینا۔ وہ کہتا ہے میں نماز کے وقت چلا گیا، اندر نمازی نماز پڑھ رہے تھے، باہر ان کے جوتے پڑے ہوئے تھے، میں نے صاف کر کے چمکا کے رکھ دیے۔ اس رات جس دن میں نے نمازیوں کے جوتے صاف کیے ہیں، آنے والی رات مجھے مکہ شہر کی زیارت ہوئی۔ جب مجھے مکہ شہر کی زیارت ہوئی تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی کہ دین سیکھنا تو چاہیے کہ اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام بلاتا کس طرف ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے۔ کہتا ہے یہ سمجھنے کے لیے میں نے ترجمے والا قرآن منگایا۔ انگریزی ترجمہ میں پڑھتا رہا، میرا دل قرآن سے لگ گیا۔ ایک رات میں کچھ آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے سویا ہوں، صبح اٹھا، بستر سے اتر رہا ہوں، جس کمرے میں میں سویا ہوا تھا اس کے دروازے کی طرف دیکھا، کیا نظر آیا؟ دروازے میں رسول اللہ کھڑے ہیں۔ میں نے سمجھا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، پھر احساس ہوا میں تو نیند میں نہیں بستر سے اتر رہا ہوں۔ دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا، دروازے میں رسول اللہ کھڑے ہیں۔ کہتا ہے اتنا حسن تھا میں مسلسل دیکھ نہیں تھا سکتا، نظر چندھیا جاتی تھی۔ تیسری دفعہ میں نے ہمت کر کے نظر اٹھائی دروازے کی طرف، اب رسول اللہ کے ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آئے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے جیسے میرے لیے دعا فرما رہے ہوں۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا میں خواب نہیں دیکھ رہا، جاگتے ہوئے زندہ نبی کا دیدار کر رہا۔ بس حضور تشریف لائے ہیں، دیدار کروایا ہے، میرے دل پہ لگا ہوا کفر کا تالا ٹوٹ گیا ہے۔ اس دن میں نے اسلام قبول کر لیا ہے جس دن حضور کا دیدار ہوا۔ کہتا ہے میں نے اس نو مسلم سے پوچھا تجھے حضور کا دیدار ہوا ہے، ذرا حضور کا حلیہ تو بیان کر کہ میرے آقا کریم کا حلیہ پاک کیسا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، یقین کریں اس نے وہی حلیہ پاک بیان کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے وہی حلیہ پاک بیان کیا جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک جملہ کمال وارفتگی محبت سے وہ کہتا تھا، محبت میں ڈوب کے جھوم جھوم کے وہ یہ جملہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا حضور صرف سونے نہیں بہت سونے، حضور صرف سونے نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے حضور جیسا کوئی اور بھی سونا اللہ نے بنایا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ لم یاتی نذیروں کا فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ حضرت سفیان بن حارث بن عبد المطلب انہوں نے نعت لکھی، نبی کان یجلو شک انا
بما یوحا الیہ وما یقول فلم نر مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ من الموت عدیل. اسی کا ترجمہ تاجدار گولڑا نے کیا ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. وہ نو مسلم کہتا تھا حضور صرف سونے نہیں. مجمع تو بہت ہے پر آواز نہیں آئی. حضور صرف سونے نہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بریاں. دو ابرو کوس مثال دسن، جیں تو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ. جنہوں نے یہ نعت لکھی ہے نا تاجدار گولڑا، انہیں بھی پہلے زیارت ہوئی ہے، بعد میں انہوں نے نعت لکھی ہے، اور نعت کے اندر انہوں نے زیارت کا ذکر بھی کی ہے. لاؤ مکھتی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہو مٹھیاں گالیں الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں، جو ہمراہ وادی سن کریاں. ہمراہ وادی میں زیارت ہوئی. تاجدار گولڑا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا پھر مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں. اوہو مٹھیاں گالیں الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں. تاجدار گولڑا کو بھی پہلے زیارت ہوئی ہے، بعد میں انہوں نے نعت لکھی. ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہیں اللہ جاگتے ہوئے محبوب کا دیدار کرواتا رہا ہے، اور ایسے لوگ بھی اس امت میں موجود رہے ہیں جنہیں ہر رات زیارت ہوتی، ہر رات زیارت. علامہ جلال الدین سیوطی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ موطا شریف کی شرح لکھی ہے، تنویر الحوالک فی شرح موطا امام مالک، اور یہی بات حلیات الاولیاء میں بھی ہے. امام مالک صاحب موطا، انہوں نے مدینہ شریف کا بڑا ادب کیا ہے. تو ایک شاگرد نے پوچھا آپ نے اتنا ادب کیا ہے مدینہ شریف کا، پیدا بھی مدینہ شریف میں ہوئے ہیں، فوت بھی مدینہ شریف میں ہوئے، صرف ایک حج کرنے مکہ شریف گئے ہیں، باقی ساری عمر حضور کے شہر میں گزاری، اور انتہائی ادب. شاگرد نے پوچھا اس ادب کی کوئی برکت بھی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں واللہ ما بتو الا رأیتو رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے مجھے ہر رات حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. ویسے کیسے لوگ ہوں گے ہر رات ہی دیدار ہو رہا ہے، کیسی زندگی ہے ہر رات ہی زیارت ہو رہی ہے. اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں. الابریز حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات کی کتاب ہے، مراکش کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایسی ہستیوں کا ذکر کیا جنہیں جاگتے ہوئے بھی مسلسل زیارت ہوتی تھی. جرمنی کا وہ نو مسلم جسے جاگتے ہوئے زیارت ہوئی، خوش نصیب ہے یا نہیں؟ پر اس کا یہ روحانی سفر شروع کہاں سے ہوا جو اسے زیارت تک لے گیا؟ سفر مسجد سے شروع ہوا. جاؤ نمازیوں کے جوتے صاف کرو، یہ خواب اس نے دیکھا. پھر مسجد بلال جا کے اس نے نمازیوں کے جوتے صاف کیے. کعبہ مکہ شریف، مکہ شہر کی زیارت ہوئی. پھر اس نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، پھر اسے حضور کی زیارت ہو گئی. تو یہ روحانی سفر شروع کہاں سے ہوا؟ مسجد سے ہوا. یہی بات میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہی تھی. دنیا رنگینیوں کی جگہ، دلچسپیاں ہیں، غفلت ہے دنیا میں، پر مسجد ہمیں غفلت سے نکال کے اس مقصد کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. گفتگو یہاں ہی سمیٹ رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا تو پچھلے روتے ہیں، کسی کو اس کا بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو بیوی، کسی کو ماں باپ رو رہے ہیں، دوست روتے ہیں. نمازی جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے نا، جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، مسجد بھی اپنے حال اور کیفیت کے مطابق روتی ہے، مسجد بھی اسے یاد کرتی ہے. کیا خیال ہے دربار ذوالجلال میں جس کے ایمان کی گواہی مسجد دے؟
وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ مسجد کی محبت کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ مسجد کی محبت جتنے قدم چل کے آتے ہیں نا، ہر قدم ایمان کی معراج کی طرف ہے۔ اور فتنوں کے اس دور میں تو ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مساجد کے ساتھ، حضور نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنا سکھاؤ، اور 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے نماز نہیں پڑھتا تو اسے سزا دو۔ کون سی عمر؟ 7 سے 10 سال، یہ 3 سال نماز سکھانے کا حکم دیا۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو نماز پڑھنا سکھا دو، نماز انہیں زندگی گزارنا سکھا دے گی۔ نماز انہیں دنیا میں رہنا سکھا دے گی، زندگی گزارنا سکھا دے گی۔ یہ جو عمر ہے 7 سے 10 سال کی عمر، خود نہ آئیں، بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، اکیلے نہ آئیں، اپنے بچوں کا بھی مسجد میں آنا جانا، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑ دیں۔ گجرات میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ہر بندہ آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر وہی آتا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ جس کے ساتھ تعلق نہیں، جس کو آپ نے اجازت نہیں دی، وہ اندر داخل ہو سکتا ہے؟ مسجد میں بھی وہی آتے ہیں جن کے ساتھ رب کا تعلق ہے۔ اپنی اولادوں کا تعلق جوڑ جائیں رب کے ساتھ، اپنی اولادوں کو بندگی سکھا جائیں، اپنی اولادوں کو، حضور کی حدیث پاک ہے، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ۔ کیا فرمایا ہے؟ بتاؤ یا سکھاؤ؟ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ سکھایا کیسے جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، تو محبت سکھائی کیسے جاتی ہے؟ آپ خود عمل کر کے سکھائیں گے۔ حضور کا نام پاک آئے، آپ درود پڑھیں، اولاد کو پتہ چل جائے گا ادب کرنا ہے۔ سوموار کا دن ہو، گھر کھانا کھانے بیٹھیں تو اولاد کو بتائیں اس دن ہمارے آقا کا میلاد ہوا تھا، ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے 12 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں گے۔ یہ ہے سکھانا۔ اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ دیں، تیاری کر لیں نماز کی۔ چھوٹی عمر سے ہی اولاد آپ کو دیکھ لینا کہ اذان سنتے ہی آپ نے تیاری کی ہے نماز کی، تو اولاد سیکھ جائے گی کہ اذان معمولی اعلان نہیں ہے، اذان معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے باپ کو دیکھا ہے کہ اذان سنتے ہی وہ اپنے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری کرتا تھا، ذہن سازی ہو جائے گی۔ آپ کے بچے پنجابی کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو پنجابی بولتے دیکھا ہے، سنا ہے، اخذ کیا ہے۔ تو جس طرح زبان بچے ہم سے اخذ کرتے ہیں، عادتیں بھی اخذ کرتے ہیں، معاشرت بھی اخذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت سنا رہا ہوں، تاریخی روایت، یہ ہمارے لیے بھی ہے لیکن میری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے بھی ہے، انہیں گھر جا کے آپ نے سنانی ہے، ویسے ہمارے لیے بھی ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ، اس نے مکے میں نہر بنوائی تھی۔ نہر زبیدہ کے آثار اب بھی مکے میں موجود ہیں۔ حاجیوں کے لیے عرفات کے علاقے میں اس نے نہر بنوائی تھی۔ 16 لاکھ درہم اس دور میں لگے تھے، اور ایک درہم جو ہے نا وہ 10 گرام چاندی کا ہوتا ہے۔ ایک درہم جو ہے وہ 10 گرام چاندی کا ہوتا ہے، تو 16 لاکھ درہم خرچ آیا تھا۔ جب وہ ٹھیکیدار جس کو اس نے سرکاری ٹھیکہ دیا ہوا تھا، حساب کتاب والے پرچے لے کے آیا نا کہ یہ 16 لاکھ کا حساب ہے، تو اس وقت زبیدہ ایک محل میں تھی جو نہر کے کنارے تھا، تو اس نے وہ چیک نہیں کیا حساب کتاب، پرچے پھینک دیے نہر میں۔ تو اس ملازم نے کہا کہ آپ نے یہ نہر میں کیوں پھینک دی؟ اس نے کہا رب نے بھی مجھے بے حساب دیا ہے، میں بھی حساب نہیں کرنا چاہتی کہ اس کے راستے میں نے کتنے پیسے لگا دیے۔ اس خاتون نے اپنے گھر 200 حافظات بٹھائی ہوئی تھیں جو شفٹیں بدل بدل کے 24 گھنٹے قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ کے گھر ایک لمحے کے لیے بھی قرآن کی تلاوت نہیں تھی رکتی۔
200 حافظات کی ڈیوٹی تھی، شفٹیں بدل بدل کے وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ بڑی بڑی نیکیاں اس نے کی۔ بہلول دانا کا واقعہ بھی ہے، کس نے جنت خریدی۔ جب یہ عورت فوت ہو گئی، بغداد کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، باغ میں ٹہل رہی ہے۔ پوچھا بتاؤ قبر میں کیا حال ہوا، تم تو بڑی بڑی نیکیاں لے کے گئی ہو۔ اس نے کہا وہ بڑی بڑی نیکیاں درجات کی بلندی کا باعث تو بنی ہیں، لیکن بخشش ایک چھوٹے سے عمل پہ ہو گئی۔ ان بزرگوں نے پوچھا کس عمل پہ بخشش ہو گئی؟ اس نے کہا میں ایک دن بھوک لگی ہوئی تھی، نوکرانیوں سے کہا کہ میرے کمرے میں کھانا رکھو، انہوں نے کھانا رکھا، میں کمرے میں اکیلی تھی، میرا سر ننگا تھا، بال کھلے ہوئے تھے، میں دسترخوان پہ بیٹھ گئی، بھوک لگی ہوئی تھی، لقمہ توڑا، لقمہ توڑ کے منہ کی طرف لے جا رہی ہوں کہ مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی، تو میں نے اذان کے احترام میں لقمہ واپس رکھ دیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی، نفس نے کہا اذان کانوں سے سننی ہے، سنتی رہو، لیکن کھانا شروع کرو۔ ایمان نے کہا جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں اس کے نام کی تعظیم نہیں کر سکتی؟ میں نے اپنے اوپر ضبط کیا، کنٹرول کیا، میں نے کہا کھانا بعد میں کھاؤں گی، پہلے اذان شوق سے سنوں گی۔ میں نے چادر منگوائی، ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر میں نے سر ڈھانپ لیا، سر ڈھانپ کے میں نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، اذان مکمل ہوئی، دعائے معصورہ پڑھی، پھر میں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں نے اپنے اوپر ضبط کیا۔ کہتی ہے جب میں قبر میں آئی تو رب کریم نے فرمایا میری بندی میں نے تجھے اسی دن بخش دیا تھا جس دن تو نے میرے نام کی تعظیم کی تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اذان کی تعظیم کرتا ہے مرتے دم کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، جو اذان کا ادب کرتا ہے مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ جو ہی مسجد سے اذان کی آواز آئے، آپ چونکہ بازار میں ہیں، رش کی جگہ ہے، کوشش کریں کہ اس وقت جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے کاموں سے توجہ ہٹا کے اذان کا جواب دیں۔ اور اذان کے بعد جو دعا کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعائے معصورہ آتی ہے تو وہ پڑھیں، نہیں تو پھر درود شریف حضور پہ پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف آ جائیں۔ مسجد خیر و برکت کی جگہ، مسجد سکون کی جگہ۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور پرامن ملک ہے، کرائم ریٹ 0 ہے، تھانے کچہریوں میں رش نہیں ہوتا، اور امیر ترین ملک ہے دنیا کا سوئٹزرلینڈ، خوبصورت ملک ہے، لیکن وہاں سرکاری طور پہ خودکشی کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ قانون ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے تو وہ ڈاکٹر کو جا کے بتائے میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ ہسپتالوں میں مشین پڑی ہوئی ہے، ڈاکٹر اس میں لٹا کے دستخط کرا لیتے ہیں، پھر اس مشین میں لٹا کے ڈاکٹر آپریٹ کرتا ہے، بندہ آسانی سے مر جاتا ہے۔ میرے پاس اس مشین کی تصویر بھی موجود ہے جو سوئٹزرلینڈ کے اسپتالوں میں پڑی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، امیر ترین ملک، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ پتہ چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، روح کا سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ ان ملکوں میں مینٹل اسپتال زیادہ ہیں، ہمارے ملکوں میں تھوڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں جب مصیبت آتی ہے رب کے ساتھ تو تعلق نہیں، تو ذہن فوراً جو ہے پھٹنے لگتا ہے، وہ قبول نہیں کرتا اس صورتحال کو۔ اور ہم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسجدوں میں آنے جانے والے ہیں، کوئی مصیبت آ بھی جائے تو کہتے ہیں اس میں بھی میرے رب کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ دل پریشان ہو، نماز کا وقت نہیں، دل پریشان ہے، پھر بھی آ جائیں مسجد، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، دیکھیں باہر جو پریشانی ہے مسجد میں سکون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارے دیگر مبارک دیتا ہوں وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جن کا پیسہ لگ گیا ہے مسجد میں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بندہ رہے نہ رہے مسجد تو رہے گی، بندہ دنیا سے چلا بھی گیا، جن کے پیسے لگ گئے ہیں نا ان کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے۔
ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدیں آباد رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔